الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. درود پڑھے مل کے محمد وآل محمد. مومنین اکرام و ارباب اعزاء، الوداعی مجالس خمسہ کے عنوان سے و بے مناسبت شہادت جانسوز رسالت محب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو مجالس منعقد کی جا رہی ہیں، ان مجالس کا عنوان انسان کامل ہے، اور انسان کامل کو ہم درک نہیں کر سکتے جب تک حقیقت محمدیہ کو نہ سمجھا جائے. اس مقدس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جس آیہ مجیدہ سے تمسک کیا گیا وہ سورہ مبارکہ احزاب کی 21ویں آیت ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے امید رکھے اور یوم آخرہ یعنی قیامت کے دن سے امید رکھے. یا بالفاظ دیگر اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہوگا: ہر اس شخص کے لیے رسول کی ذات میں اسوہ موجود ہے، اسوہ حسنہ موجود ہے، جو اللہ سے ڈرے، روز قیامت سے ڈرے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. دیکھیں، جیسے ہی ہم کہتے ہیں نا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، تو ہمارے ذہن میں ایک تسبیح آتی ہے، ایک ذکر آتا ہے کہ یا اللہ، یا الحمدللہ، یا سبحان اللہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ان لوگوں کا کام ہے کہ جو بالکل فارغ البال ہوں. آسان کر دوں، جو بالکل فارغ ہوں، جن کے پاس دنیا کا کوئی اور مشغلہ نہ ہو، جو کسی اور کام کے اندر مشغول نہ ہو، جو آپ جیسے طالب علم نہ ہوں، آپ جیسے جاب کرنے والے افراد نہ ہوں، کاروباری افراد نہ ہوں، جو اپنی زندگی کا حصہ گزار چکے ہوں، آخری عمر میں ان کو یاد آئے کہ جو حصہ گزارا تھا وہ کیسا تھا. اس کے بعد ایک تسبیح لیں اور صبح سے شام تک یا اللہ ہو یا اللہ کا ورد کرتے رہیں. کیا یہ اللہ کا کثیر ذکر ہے؟ آیا اسی ذکر کی طرف قرآن نے مجھے اور آپ کو متوجہ کیا ہے؟ قرآن نے تو کوئی قید نہیں لگائی، کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات
بہترین اسوہ ہے، ہر اس شخص کے لیے اسوہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے، جو روز قیامت سے ڈرے، یا جو اللہ سے امید رکھتا ہو اور روز قیامت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ تو اگر ذکر مجھے اور آپ کو معطل نہیں کرتا، ذکر مجھے اور آپ کو پیچھے نہیں ہٹاتا، ذکر مجھے اور آپ کو ناکارہ نہیں بناتا، ذکر اور مجھے اور آپ کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے، اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ چاہے قلیل ہو مگر دشمن کے دل پر ڈھاک بٹھا دیں۔ یہ ذکر کا کمال ہے، یہ ذکر کا کمال ہے۔ ہمارے پاس روایت میں وارد ہوا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں ایک ملازمہ کو طلب کرنے کے لیے۔ سرکار نے ان کو تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے جو تسبیح مشہور ہے وہ ہدیہ کی۔ گئی ہیں خادمہ مانگنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ذکر تعلیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں ذکر کے معنی ہے یاد خدا۔ اگر یا اللہ زبان کہتی رہے اور دل نہ کہے تو اس کو ذکر تصور مت کیجیے گا۔ ذکر حقیقی وہ ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی کہے کہ خداوند متعال وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی اکبر ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بی بی گئی ہیں خادمہ مانگنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم کر رہے ہیں کہ 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 33 مرتبہ کہو الحمدللہ، 33 مرتبہ کہو سبحان اللہ۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ یہ لے کر واپس آ گئیں۔ رسول دینے والے ہوں اور فاطمہ لینے والی ہوں تو سمجھتی ہیں کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، الحمدللہ کا اثر کیا ہے، سبحان اللہ کی کیفیت کیا ہے۔ یہ ذکر خدا جو تعلیم کیا حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کو، جناب زہرا سلام اللہ علیہ یہ ذکر لے کر آئی ہیں۔ اس ذکر کی تاثیر جانتے ہیں آپ؟ اس ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو قوت عطا کرتا ہے، مجھے اور آپ کو مواحد بناتا ہے۔ اور جب انسان مواحد بن جاتا ہے نا اللہ کا ذکر کر کے، تو بڑے سے بڑا لشکر اس کو راہ حق سے ہٹا نہیں پاتا۔ یہ ذکر کی تاثیر ہے۔ اب آپ جا کر ذرا انسان کامل کی صفات کو پڑھیے اور انسان کامل کی صفات کو مشاہدہ کیجئے کہ انسان کامل جو کہ ایک خالص عرفانی اصطلاح ہے، یہ حقیقت محمدیہ ہو یا انسان کامل ہو یا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد ہو۔ کل میں نے مقدمے کے طور پر ابتدائی کلام کے اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت سب سے پہلے ہوئی ہے۔ دیکھیں ہم ان مجالس کو اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ ہمارا جوان کامل شیعہ جوان بنے، اور ان محرم کی مجالس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے سال جب ہم اپنے جوان سے ملیں تو ایک شیعہ جوان سے ملیں۔ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تھوڑی مجھے اجازت دیں کہ میں ٹھہر کر گفتگو کر سکوں اور بتا سکوں کہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تاکہ جوان بھی سمجھ جائیں۔ یعنی یہ 2 مہینے 8 دن کی جو مجالس ہے نا، ہم اپنے عقیدے کو اپنے بچوں کے دلوں میں راسخ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو اس طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ مکتب حق و مذہب حق و راہ حق کیا ہے۔ میرے مزاج سے آپ چند سالوں میں واقف ہو چکے ہیں کہ میں خطاب ان کے لیے کرتا ہوں جو یہاں ہیں، ان سے میرا تعلق نہیں ہے جو یہاں نہیں ہیں۔ ہم اپنی توانائیوں کو ان پر نہیں لگا سکتے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم اپنے مکتب کے بچوں سے بات کریں گے، اپنے مذہب کے حق کے اس بات کے لیے مختلف مثالیں بیان کریں گے۔ اگر انسان کامل
کوئی اصطلاح ہمارے پاس آئی ہے، یہ حقیقت محمدیہ جو سارے معصومین علیہ السلام کے وجود اثر کے اندر جلوہ گر ہے، اس صفت کو ہم بیان کریں گے۔ ہم یہ بیان کریں گے کہ امامت کا عقیدہ خدا کی جانب سے ہے۔ ہم یہ بیان کریں گے کہ امام کے اندر وہی اوصاف ہونے چاہیے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تھے۔ ہم یہ بیان کریں گے کہ اگر ان کے پاس نبوت اور رسالت نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے۔ ہم یہ بیان کریں گے کہ اگر خداوند متعال کو ایک نیا عہدہ ہی آگے بڑھانا تھا تو اسی نبوت کو کیوں آگے نہیں بڑھا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی فرش اعضا پر بیان ہوں گی نا، تاکہ جب جوان اس فرش اعضا سے اٹھ کر جائے تو صرف مادی تبرک کھا کر نہ جائے، بلکہ مانوی طور پر اتنا مستحکم ہو کہ دنیا کی تبلیغ اس پر اثر نہ کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد۔ اہل بیت دشمنات لعنت لعنتر سلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور متوجہ رہیں، فرش اعضا پر آنے کے لیے کسی کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے۔ مشہور و معروف واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، ایک بہت بڑے عارف مسجد کی طرف گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ دیکھیں میری اور آپ کی نمازیں کیا ہیں، واقعاً ہم درک کریں۔ بہت بڑے عارف گئے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، وضو کر رہے تھے دعاؤں کے ساتھ، چہرے پر پانی ڈالا، اللہم بیض وجہی، دعا پڑھی، دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، دعا پڑھی، بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، دعا پڑھی، سر کا مسح کیا، دعا پڑھی، پیر کا مسح کیا، دعا پڑھی، سر پر امامہ باندھا، تحت الحنک کھولا، عطر لگایا۔ دیکھا کہ جب یہ وضو کر رہے تھے ایک جوان آیا، اس نے بڑی تیزی سے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد وہ تیزی سے مسجد میں گیا۔ ابھی یہ مسجد میں وضو کر کے پہنچے بھی نہیں تھے، وہ نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا۔ دیکھیں بعض دفعہ بعض زبانوں سے خدا ایسی حقیقت کو ظاہر کرواتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں حکمت کے چشمے بعض جوانوں کی زبان سے پھوٹتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متمسک کر لیتے۔ اب یہ اتنی تفصیل کے ساتھ وضو، عارف تھے نا، معرفت میں اضافہ تھا نا، سمجھ رہے تھے جو میں کہہ رہا ہوں اللہم بیض وجہی، کہ اے خدا میرے چہرے کو سفید کر، روشن کر، اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ جو میں دعائیں پڑھ رہا ہوں وضو کی، اس کے ثواب کے ساتھ ساتھ معنی کیا ہیں؟ لیکن ایک جوان کو دیکھا، اس نے آ کر بس واجبات کیے وضو کے، مسجد کے اندر گیا۔ ابھی یہ مسجد کے اندر پہنچے بھی نہیں تھے کہ وہ نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس کو نصیحت کرے، روکا اس کو، کہا جوان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آقا مسجد سے۔ کہا مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کچھ نہیں؟ ابھی تم نے وضو کیا ہے، جا کر نماز پڑھی ہے۔ اچھا یہ بچہ بھی بڑا ہوشیار تھا، اس کو پتا تھا اگر کہہ دیا نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تو پھر یہاں پر بقول برادر کے کلاس لی جائے گی، بتاؤ ارکان نماز کتنے ہیں، بتاؤ واجبات نماز کیا ہیں، کون سی چیز کے اضافے سے نماز باطل ہوتی ہے، کون سی چیز اگر سہون بھی چھوڑ دی جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس نے کچھ کہا ہی نہیں، کہا کچھ نہیں کر کے آ رہا۔ کہا میں نے ابھی دیکھا ہے تم نے وضو کیا، جا کر تیزی سے نماز پڑھی، اور کہہ رہے ہو کچھ نہیں کر کے آ رہا۔ کہا وہ نماز تھوڑی پڑھ رہا تھا، صرف خدا کو یہ بتا رہا تھا کہ اے خدا میں باغی نہیں ہوں، اے خدا میں باغی نہیں ہوں۔ یہ جملہ اتنا حکمت آمیز تھا کہ عارف کا دل ایک مرتبہ لرز گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد بار بار جب مسجد کی طرف جاتے تھے یا خداوند متعال کا خیال دل میں آتا تھا تو یہ کہتے تھے اے خدا من یاغی نیستم، اے خدا میں باغی نہیں ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ درست ہے مجھ سے خطائیں ہو جاتی ہے، تو ہم بھی امام حسین علیہ السلام سے یہی کہیں کہ مولا ہم باغی نہیں ہیں، درست ہے کہ ہم وہ کامل عزادار نہیں ہیں، درست ہے کہ آپ کی یاد کامل طریقے سے ابھی ہمارے دل میں راسخ نہیں ہوئی، درست ہے کہ آپ کا عقیدہ امامت جو تھا وہ ابھی اس طرح سے راسخ نہیں ہوا جس طرح سے سلمان کے دل میں راسخ تھا،
لیکن مولا اس فرش ازا پر آ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بغاوت کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، آپ کی حمایت کرنے والوں میں شامل ہوں۔ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ مجلس کا باقاعدہ ماحول بن سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے پلیز۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا اللہ۔ آواز بلند تر صلوات۔ تو آقا آپ نے کل کی مجلس میں ابتدائی کلام میں یہ محسوس کیا کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے، لیکن جب تک معصومین علیہ السلام کی اتنی معرفت، جتنی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، جتنی ہمارے اندر ظرفیت ہے، جب تک ہم حاصل نہیں کریں گے تو اطاعت کی منزل پر اس طریقے سے نہیں آ سکتے جس طرح سے آنا چاہیے۔ ہاں، نماز میں پڑھ لوں گا، روزہ میں رکھ لوں گا، حج میں کر لوں گا، زیارات پر بھی جاتا رہوں گا، خمس بھی دے دیا کروں گا، لیکن پھر نماز پڑھوں گا تو بوجھ سمجھ کر، روزہ رکھوں گا تو جہنم سے بچنے کے لیے، خمس دوں گا تو مال کو پاک کرنے کے لیے۔ لیکن ایک دفعہ انسان کام کرے اس لیے کہ خدا راضی ہو، صرف خدا، صرف خدا، وذکر اللہ کثیرا، پھر سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ میں آئے گی کہ جب یاد خدا دل میں ہونا تو نور محمد دل کے اندر شعلہ ور ہوتا ہے، اور جب نور محمد دل کے اندر شعلہ ور ہوگا نا تو پھر نور ولایت نور محمد سے جدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو میں اور آپ درک کریں۔ آقا یہی بات ابھی تک میں نہیں پہنچا پایا تو پھر اتنے سال میرا اور آپ کا مجالس کے اندر، میں سے مراد ہم جیسے افراد، اگر ہم یہی نہیں پہنچا پائے کہ معرفت اہل بیت سے مراد اطاعت اہل بیت ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت، یعنی آپ خود بتائیے، کبھی سوچئے گا جا کر تنہائی میں، میں ابھی ابتدا میں کہہ رہا ہوں، رک کر کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اس پر غور کریں۔ دیکھیں، ہم یہاں پر آتے ہیں، اس سے سیدہ خوش ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں۔ اچھا، ہم گریہ کرتے ہیں، سیدہ دعائیں دیتی ہیں نہیں دیتی؟ ہمارا عقیدہ ہے دیتی۔ لیکن کیا سیدہ کی احتیاج ہے ہمارا گریہ کرنا؟ مولا علی کے فضائل بیان کرنا، مولا علی نعوذ باللہ احتیاج رکھتے ہیں؟ احتیاج کا معنی آپ سمجھتے ہیں نا، اسی سے محتاج بنا ہے، یعنی ان کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ ان کے فضائل بیان کریں، ان کو ضرورت ہے کہ میں اور آپ ان پر گریہ کریں، رسول اللہ کو ضرورت ہے کہ میں اور آپ ان کی سنت پر چلیں۔ اب جو ان کی سنت پر چلے گا اپنا فائدہ کرے گا نا، اسی طرح جو علی ابن ابی طالب کا ذکر کرے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا۔ علی ابن ابی طالب کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، علی اس وقت بھی فائدہ دے رہے تھے، آج بھی فائدہ دے رہے ہیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام آج بھی فائدہ دے رہے ہیں۔ اگر پوری دنیا عزائے امام حسین کو چھوڑ دینا، امام حسین علیہ السلام کی عظمت میں فرق نہیں آئے گا۔ حسین اس امام کا نام ہے کہ جس پر رونے کے لیے اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہ جس پر رونے کا وظیفہ رسول اللہ کو دے کر بھیجا کہ آپ ولادت کے وقت بھی رو رہے ہیں، آپ جاتے ہوئے بھی گریہ فرما رہے ہیں، آپ حسین کا ذکر کرتے ہوئے رو رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام پر رو کر میں اور آپ اپنی معنویت کو بڑھاتے ہیں۔ ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کربلا کیا ہے، جو کل میں نے جہاں پر آ کر خطاب کو اپنے ختم کیا تھا کہ یہ روز عاشور سب کو ایسا ہی غمزدہ نہیں لگتا جیسا مجھے اور آپ کو لگتا ہے۔ لوگ اس دن تفریح کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ اس دن اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن آپ دیار غیر میں بیٹھ کر اپنے کام کاج کو چھوڑ کر امام بارگاہ میں آ کر اپنا پڑاؤ ڈال لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل غمزدہ ہے، آپ کے دل کو حسین نے اتنی معرفت عطا کی ہے کہ آپ کی نگاہیں دیکھتی ہیں آسمان رو رہا ہے، آپ کی نگاہیں دیکھتی ہے زمین غمزدہ ہے،
آپ کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ درخت جو ہے وہ غمزدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں حسین کے ذکر سے معرفت پیدا ہوئی ہے. یہ فرش عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے کہ یہاں پر میں اور آپ آ کر فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام کو سماعت کر کے اطاعت اہل بیت اطہار علیہم السلام کی راہ پر چل کر ان کے اس معرفت کو حاصل کر کر جاتے ہیں کہ جو معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت خدا بند متعال نے میرے اور آپ کے دل میں رکھی ہے. اور اب اگر میں اور آپ متوجہ ہوں کہ کیا ہیں آل محمد، جہاں پر آ کر کل گفتگو رکی تھی، کیا بتایا تھا میں نے؟ اگر کچھ یاد ہے، میں اس لیے بہت ٹھہر کر اور ڈر ڈر کر گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ اگر کل کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو ہمارے جوان بچوں کو اور ہم آگے بڑھ جائیں تو پھر مقدمہ ہی جب فاؤنڈیشن ہی درست نہ ہو ذہن میں بیٹھی ہوئی تو اگلے مراحل کہاں سے ہوں گے درست؟ خلقت سب سے پہلے ہوئی، نبوت سب سے پہلے ملی، آئے سب سے آخر میں. جب آئے تو آتے ہی اعلان نبوت نہیں کیا، 40 سال کا عرصہ گزارا، لوگوں کو پہچانوا دیا کہ صادق کون ہے، لوگوں سے اعتراف کروا لیا کہ امین کون ہے. اس کے بعد کوہ ابو قبیس پر گئے اور جانے کے بعد کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہہ رہے تھے دشمن ہو گئے. مکہ میں گزر رہے ہیں، کوئی خس و خاشاک ڈال رہا ہے، کوئی جانوروں کی آلائش مجھ پر لا کر رکھ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے اذیت دے رہا ہے، کوئی ابتر ہونے کا تانا دے رہا ہے. یہ ساری مصیبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کی، تنہا برداشت کی، لیکن اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے یہاں تک کہ ہجرت کا حکم آ گیا. تو اب مدینہ آنے کے بعد کبھی احد کی جنگ، کبھی بدر کی جنگ، کبھی خندق کی جنگ، کبھی غزوہ تبوک، کبھی دیگر غزوات، مختلف مشکلات برداشت کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اچھا، نبوت کا اعلان کر دیا، پھر نماز کا حکم آ گیا، پھر روزے کا حکم آ گیا، پھر حج کا حکم آ گیا، پھر زکوٰۃ کا حکم آ گیا، پھر خمس کا حکم آ گیا. تدریجاً احکامات آئے ہیں نا. حرمتیں بھی بعض تدریجاً ہوئی ہیں، احکامات بھی بعض تدریجاً آئے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ پہلے ہی دن جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تو فقہ کے 53 ابواب کو مسلط کر دیا گیا. نہیں، ابھی لا الہ الا اللہ کہلوانے کے بعد نماز پڑھوانا شروع کی، نماز پڑھوانے کے بعد روزے کی عادت ڈلوائی، روزے کے بعد زکوٰۃ کی طرف لے کر آئے، زکوٰۃ کے بعد حج کی طرف لے کر گئے. یہ ترتیب میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، لیکن تدریجاً سارے کام ہوئے نا. جب ہر طریقے سے چھان پھٹک ہو گئی، نماز پڑھوا کر دیکھ لیا، روزہ رکھوا کر دیکھ لیا، جہاد کروا کر دیکھ لیا، خمس دلوا کر دیکھ لیا، زکوٰۃ دلوا کر دیکھ لی، راہ خدا میں امر بن معروف کروا کر دیکھ لیا. اب جب غدیر کے موقع پر عمر کے آخری حصے میں پہنچے، اب وہ پیغام بھیجا کہ جس پیغام کے لیے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے، اے رسول وہ پیغام پہنچائیے. طہ نہیں، یاسین نہیں، مزمل نہیں، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول وہ پیغام پہنچائیے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے. تو اگر تمام امت مسلمہ سے سوال ہے نا کہ بتائیے اس دن کون سا پیغام نازل ہوا تھا، اس دن کون سا حکم نازل ہوا تھا؟ آپ سب کے لیے تو کلیئر ہے نا کہ ولایت کا حکم نازل ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیا، اور اسی انداز سے پہنچایا جیسے لا الہ الا اللہ پہنچایا تھا. وہاں پر اعتراف لیا، یہاں پر بھی اعتراف لیا. وہاں پر اعتراف تھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ تو سب نے کہا مانیں گے. یہاں پر اعتراف لیا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی معلوم ہوا ولایت فقط لفافہ لینے کے لیے نہیں ہے، ولایت کبھی جان بھی مانگتی ہے. ایسا ہی ہے نا. یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ آج کل معرفت کے ٹیکے بہت سارے لگ رہے ہیں.
آپ اگر جائیں اس ماحول میں کہ جہاں پر ہماری کثرت ہے، بھات بھات کا خطیب آپ کو مل جائے گا۔ اچھا پہلے تو جناب پہچان ہو جاتی تھی، اب تو پہچان بھی نہیں ہے، تو لباس بھی وہی، اب تو انداز بھی وہی، اب تو وہی قال الصادق قال الباقر۔ تو اب کہا جا رہا ہے نہیں جناب، آپ کی ذمہ داری ہے صرف آپ فضائل کو منتقل کر دیں۔ آپ کے ممبر کا فارمیٹ یہ ہے کہ یہاں پر صرف فضائل بیان ہو۔ یہ فارمیٹ دیا کس نے؟ یہ فارمیٹ دیا کس نے؟ کوئی خدا کی جانب سے آیت آئی ہے؟ کوئی معصوم کی روایت؟ اگر معصوم کی روایت پر چلنا ہے نا آگا، تو مجھ جیسے خطیبوں کا پتہ کٹ جائے گا۔ تو پھر شورا آ کر یہاں پر بیٹھ کر سے مرثیہ پڑھیں، اور آپ بھی امامہ لگا کر مرثیہ سنیں، اور اس کے بعد والسلام۔ ائمہ کے دور میں تو ایسا ہی ہوتا تھا نا آگا۔ اگر آپ ہر بات پر روایت مانگیں مجھ سے کہ مولانا اس کی روایت کیا ہے، اس کی روایت کیا ہے، یہ کس حدیث میں بیان ہوا، وہ کس حدیث میں بیان ہوا، تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو عزاداری کی ہے اس میں تو صرف مرثیہ تھا۔ یہ خطابت تو بعد میں وقت کی ضرورت کے تحت شامل کی گئی نا، کہ جب اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں، حسین کے نام پر رو رہے ہیں، تو حسین کا مقصد بھی پہنچایا جائے۔ اس مقصد کو پہنچانے کے لیے خطبہ منابر پر آئے، اور آ کر یہاں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو آقا ممبر کی ضرورت تو ہر وہ چیز ہے جو معاشرے کے اندر ضرورت رکھتی ہو۔ اگر حلال کی آگاہی دینی ہے اسی ممبر سے، اگر حرام سے بچانا ہے اسی ممبر سے، اگر معرفت میں اضافہ کرنا ہے اسی ممبر سے، اگر عقیدے کو مضبوط کرنا ہے اسی ممبر سے، اگر معاشرے کے اندر تشیع کا وقار بڑھانا ہے اسی ممبر سے، اگر بچوں کو علم کی طرف راغب کرنا ہے اسی ممبر سے، اس ممبر کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو حسینی معاشرہ فراہم کرے۔ اور حسینی معاشرہ فقط دعاؤں سے نہیں ہوتا، اس کے لیے سید سجاد جیسی دعائیں چاہیے ہوتی ہیں۔ فقط امام سجاد جیسی دعائیں چاہیے ہوں گی، ہے یا نہیں؟ امام سجاد کی دعاؤں میں اگر عمل نہیں ہوتا تو امام سجاد علیہ السلام کو قتل کیوں کیا گیا؟ میں اور آپ نہیں ہے میرے پاس وقت کہ میں اپنے موضوع سے خارج ہو کر آپ کو اس طرف لے کر جاؤں کہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ جا کر دیکھیے۔ ہر چند فقرات کے بعد بنو امیہ کے دور میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی جتنے بھی معصومین علیہ السلام نے ادوار گزارے، سب سے سخت دور امام سجاد کا تھا، سب سے سخت دور۔ امام سجاد نے اپنی دعاؤں کو دین کے لیے ایسی ڈھال بنایا کہ بنو امیہ کی پوری طاقت، بنو امیہ کی پوری قوت ہار گئی، امام سجاد کی دعائیں جیت گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دعاؤں کے اندر فلسفہ تھا، حکمت تھی، تدبیر تھی، سیاست تھی۔ کیا کیا امام سجاد نے؟ بس یہ جملہ سن لیں، میں دوبارہ آتا ہوں۔ کس دور میں امام سجاد زندگی گزار رہے ہیں؟ جب ممبر سے امیر المومنین پر سب و شتم ہو رہا ہے، امام سجاد کیا کر رہے ہیں اپنی دعاؤں میں؟ ان تصلی علی محمد و آل محمد، اے خدا محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ حمد ہے خدا کی کہ جس نے ہمیں رسول اللہ سے منتسب کیا۔ جا کر دربار یزید میں امام سجاد کا خطبہ دیکھیے، جیسا خطبہ تھا۔ فضائل امیر المومنین علیہ السلام کی ایک قطار بیان کی ہے امام سجاد نے۔ اگر اپنے مزاج کے لوگوں میں علی کے فضائل بیان کرنا اور ہے، اس مجمع میں امیر المومنین کے فضائل بیان کرنا کہ جو مجمع علی ابن ابی طالب پر سب و شتم سننے کا عادی ہے، اس مجمع میں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا کہ کیا؟ پہلا جملہ کہا والصدیق منا، چند ایک فضائل بیان کیے، میں نے حذف کر دیا تاکہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ صرف مولا علی کے فضائل بیان کرنا چاہ رہا ہوں ابھی۔ صدیق ہم میں سے ہیں، یہ جو کہا نا صدیق منا، اس سے مراد کیا تھی؟ جس کو رسول اللہ نے صدیق اکبر کہا ہے، جس کو رسول نے صدیق اکبر کہا ہے وہ ہم میں سے ہے۔ اچھا یہ کہہ دیا تھا نا آپ نے، بات یہیں پر آ کر رک جاتی؟ نہیں، میں اس کا بیٹا ہوں، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، یہ تو آپ نے سنا ہے،
لیکن امام سجاد نے خطبے میں آگے بیان کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں کے ساتھ رسول اللہ کے ہم رکاب جنگ لڑی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کے ساتھ دونوں ہجرتوں میں شرکت کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دونوں بیعتوں میں شریک رہا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے دوش پر چڑھ کر بت شکنی کی۔ تو آقا یہ اپنے شیعوں کے مجمع میں بیان کرنا اور ہے، شام کے اس دربار میں یزید کے سامنے، شامیوں کے سامنے علی کے فضائل بیان کرنا اور ہے۔ معلوم ہوا ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں خطاب کا سلیقہ سکھایا ہے کہ خطاب ایسا طاغوت شکن ہو کہ اگر طاغوت یہ چاہ رہا ہو کہ علی کے فضائل بیان نہ ہو تو ہم علی کے فضائل اسی کے دربار میں بیان کر کے بتاتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ، بیدار صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ آئے رسول اللہ، مختلف احکامات آتے رہے، آخری حکم جو آیا غدیر کے میدان میں ولایت کو پہنچانے کا آیا اور کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پہنچا دیا اور پہلے کہا بتاؤ میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، سب نے کہا آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، رسول اللہ نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، ابھی رسول نے بات کو مکمل کیا، دوبارہ جبرائیل آئے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ تو آقا اب آپ کو پتہ چلا کہ علی کی ولایت کا کمال کیا ہے، علی کی ولایت سے کفار مایوس ہوا کرتے ہیں، آج بھی جن کے ہاتھ میں پرچم ولایت ہے کفار ان سے مایوس نظر آتے ہیں۔ یہ پرچم ولایت کا کمال ہے، یہ پرچم ولایت کا کمال ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، اب ان کا خوف نہ کھاؤ مسلمانوں، میری خشیت کو اختیار کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو آقا ابراہیم تھے مگر دین مکمل نہ تھا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان میں سے جو صاحب شریعت رسول ہیں نا، ان میں سے جو صاحب رسالہ افراد ہیں، اللہ نے سب کو تو نبی نہیں بنا دیا، بنی نوع بشر پر نگاہ کر کر 1,20,000 کو انبیاء بنایا، ان 1,20,000 میں سے حقیقت محمدیہ ذہن میں رکھیے گا، سب انسانوں کو نبی نہیں بنایا، سب انسانوں کو اپنی طرف سے رہنما نہیں بنایا، ان میں سے 1,20,000 کو انبیاء کے شرف سے نوازا، ان 1,20,000 میں سے کل 313 کو رسول بنایا، ان 313 میں سے کل 5 کو اولو العزم بنایا، ان 5 میں سے صرف 1 کو محمد بنایا، صرف 1 کو محمد بنایا، اور اس کے لیے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ خلق نہ کرتا، اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ خلق نہ کرتا۔ یہ مقام مصطفی ہے، اور میں اسی منبر سے پڑھ چکا ہوں کہ یہ حدیث قدسی ایک فقرے پر مشتمل نہیں ہے، اس کے 3 فقرات ہیں۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محمد آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ لولا علی لما خلقتو کا، علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اللہ اکبر، ہو گیا، صحیح ہو گیا، یا رسول اللہ، یا توجہ ہے آقا۔ اب جب انسان جب میں یہ بیان کرتا ہوں تو یہ بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے،
جب انسان بغیر معرفت کے اس حدیث قدسی کو سنتا ہے نا تو اس کا یا تو انکار کرنے لگتا ہے یا پھر ہم پر بہتان لگانے لگتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے جناب امیر اور جناب زہرا کو بڑھا دیا. جناب یہ ترازو آپ کے پاس ہوگا جس پر آپ تول کر شخصیت کا مشاہدہ کر سکے. ہمارے پاس تو قرآن و حدیث معیار ہے, سیرت رسول معیار ہے. ہم قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ رسول کیا ہے, علی کیا ہے, فاطمہ کیا ہے, حسن کیا ہے, حسین کیا ہے, یا ہم سیرت رسول کے ذریعے سمجھیں گے کہ ان کا مقام کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ رسول جب غدیر کے میدان میں پہنچے یہاں درجے کو نہیں بڑھایا جا رہا ہے, یہاں ذمہ داری کو بتایا جا رہا ہے, یہاں کار منصبی کو بتایا جا رہا ہے, یہاں امامت کے عہدے کو بتایا جا رہا ہے, یہاں ولایت کی شان کو بتایا جا رہا ہے. لولا علی لما خلقتو کا, علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا, کیونکہ اللہ ہے حکیم. بغیر حکمت کے کوئی کام خدا نہیں کرتا, بغیر حکمت کے کوئی کام خدا نہیں کرتا. یہ جو کہہ رہا ہے نا پروردگار عالم لولا علی لما خلقتو کا, قطعاً یہ مت سمجھیے گا کہ رسالت میں آپ سے کسی کا درجہ بلند ہو گیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل و اساس. رک کر آپ کے سامنے کہوں, جس آقا کے لیے علی یہ کہے انا عبید من عباد محمد, اس آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. اچھا یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی انکساری ہے. کیوں انکساری نہ کہوں میں اس کو؟ یہاں تو جو کچھ نہیں ہے وہ ہم جیسا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جس کو قرآن نے نفس رسول قرار دیا ہو وہ یہ کہے کہ احترام رسالت معاب یہ ہے کہ کہو انا عبید من عباد محمد, تو جس محمد کا غلام علی جیسا ہو اس آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. امیر المومنین کی انکساری ہے یہ. قرآن نفس رسول کہہ رہا ہے ان کو, قرآن نفس رسول کہہ رہا ہے. یہ قرآن کی تعبیر ہے آقا. کل میں نے ایک آیت تطہیر کی جھلک آپ کے سامنے بیان کی تھی. آیے مباہلہ میں دیکھیے آپ, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. جب یہ کٹ حجتی کریں تو کہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی خواتین کو لاؤ, ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں. تم اپنے نفوس کو لاؤ, ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں. تو آقا آپ جانتے ہیں نا, بار بار آپ نے اس پر لوگوں سے گفتگو سنی ہوگی. ہر شیعہ اس بات کو پہچانتا ہے کہ ابنانا کی منزل پر حسن و حسین گئے, نسانا کی منزل پر سیدہ گئیں, انفسنا کی منزل پر علی ابن ابی طالب گئے. تو قرآن نے نفس رسول علی کو قرار دیا ہے. نفس جب قرآن کہتا ہے نا, نفس, روح, قلب, جب قرآن یہ بات کرتا ہے نا اس سے مراد وہی ہوتی ہے روح ملکوتی. توجہ رکھیے گا, دینی اصطلاحات میں آپ جہاں پر قرآن میں جا کر متن میں پڑھیں گے نا, کہیں پر قلب آیا ہے, کہیں پر روح آیا ہے, کہیں پر نفس کہا گیا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ. جہاں پر بھی نفس کی اچھے معنی میں تعبیر پیش کی گئی ہے نا وہاں مراد قلب و روح ہے. قرآن علی کو روح رسول کہہ رہا ہے اور رسول فاطمہ زہرا کو اپنی روح قرار دے رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, ذرا یہ مطالب پر غور کریں نا. قرآن نے کہا نفس رسول علی ہیں, رسول نے کیا کہا, فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. آقا جان تدبر کریں, سوچیں روح کا کیا کام ہے. آپ کے اور میرے بدن میں روح کیا کرتی ہے. یہ جو میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے نا, یہ جو میرا دل دھڑک رہا ہے, یہ جو میری زبان تکلم کے قابل ہے, یہ جو میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہو سک رہا ہوں, یہ جو آپ سے خطاب کر پا رہا ہوں, یہ سب روح کا کمال ہے. بدن رہے اور روح نکل جائے, کوئی حرکت ہو سکتی ہے بدن میں, زبان میں حرکت ہو سکتی ہے, وجود میں تحرک ہو سکتا ہے.
آگا یہ کلمات کسی عام خطیب کے نہیں ہیں، رسول اللہ کے ہیں۔ فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، یعنی میرے بدن کا تحرک فاطمہ کی وجہ سے ہے، میری رسالت کا تحرک فاطمہ کی وجہ سے ہے۔ اس کو صرف خطیبانہ گفتگو مت سمجھیے گا، یہ جو روح رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا فاطمہ زہرا کو، پھر پلٹی اسی حدیث قدسی کی طرف، لولا کا لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے تو افلاق کو خلق نہ کرتا، لولا علی لما خلقتو کا، علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ حکمت کے تحت خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا ہے نا، وہ حکیم ہے، اس نے ولایت کو رسالت کا مدافع بنایا۔ اسی لیے ہمارے کسی ادارے کا نام آپ کو ختم المرسلین نظر نہیں آئے گا، کسی تحریک کا نام یہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہم ولایت کا اعلان کر کے بتاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی اور کاربند نہیں ہے۔ ولایت محافظ دین ہے، رسالت کی محافظت ولایت نے کی، اسی لیے کہا تھا بھائی لم تفعل فما بلغتا رسالتا، کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت کی تمام زحمتیں اکارت ہو جائیں گی، اور اگر فاطمہ زہرا ولایت کو نہ بچاتی تو ولایت کے آثار بھی مٹ جاتے، اس لیے کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما۔ اب رسول کہہ رہے کہ فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ یا رسول اللہ دیکھیں معاملہ کہاں پر پیچیدہ ہوا ہے، سب اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، سب اس حدیث کو دہرا رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی سے محبت میں کہہ دیا، بیٹی کی محبت میں کہہ دیا، لہذا اب کیا گرفت ہے؟ کیا باپ اپنی بچی کو نہیں کہتا تم میری جان ہو؟ اگر باپ کہتا ہے، مگر قرآن نے اس باپ کے لیے کہا ہے وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول۔ یہاں صرف ایک باپ نہیں کہہ رہا، یہاں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اور اس حقیقت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جس حقیقت کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ ہونا ہے کہ ان میں فرق نہیں ہے، ان میں رتی برابر کوئی فرق نہیں ہے، ان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں وہ مثال یاد ہو جو پچھلے سال میں نے دی تھی، جو خواب کی تعبیر کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام کے پاس وہ شخص آیا تھا اور امام نے اتنی ہی کھجوریں دی تھیں، جب اس نے کہا کہ مولا کچھ، جب نہ رسول اللہ کچھ اور دیں، تو امام نے کہا اگر جد زیادہ دیتے تو ہم بھی تمہیں زیادہ دیتے۔ رتی برابر ان کے عمل میں اور امیر المومنین کے عمل میں فرق نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں بہت ساری باتیں، کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ اس ماحول کے اندر ہو رہی ہیں کہ بات اپنوں تک پہنچ رہی ہے، اس لیے بہت سارے حقائق کو ہم آسانی سے یہاں پر آ کر، جہاں پر بہت ساری مشکلات ہیں کہ ساؤنڈ پروف امام بارگاہ ہے، سب کچھ ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے حقائق بھی آپ تک پہنچ پا رہے ہیں، جو باتیں شاید ہم اپنے شہر میں نہ کر سکیں، کیونکہ جب رسول نے کاغذ و قلم مانگا تھا تو کسی نے نہیں دیا۔ آج سب کے پاس پرچے کاٹنے کے لیے کاغذ و قلم موجود ہیں، تو بہت ساری حقیقتیں یہاں پر بیان کی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں معرفت ائمہ کا لازمہ یہ ہے کہ میں اور آپ حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک کریں۔ اس حقیقت کو جب آپ نے درک کر لیا، ختم کیا میں نے اپنے رائز کو، جب اس حقیقت کو آپ نے درک کر لیا تو پھر آپ کی نظر میں شان رسالت کچھ اور ہوگی، عظمت رسالت مآب کچھ اور ہوگی۔ وجہ خلقت کائنات ہے نا، سبب خلقت کائنات ہے، ان کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ واسطہ فیض الہی یہ ہیں، حجت خدا واسطہ فیض الہی ہوتی ہے، اللہ کی حجت ہر دور میں واسطہ فیض الہی ہے۔ تو اب ذرا ان کے مقام و منزلت کو سمجھتے ہوئے میں اور آپ دینی متن مثلا قرآن کی طرف رجوع کریں۔ قرآن سب کے پاس ہے یا نہیں ہے؟
سارے مسلمانوں کے پاس ہے نا. اچھا لوگ لاکھ الزام لگاتے رہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ الحمد کی بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک قرآن یہی ہے جو سب کے پاس ہے. اب میں ایک مثال کے ذریعے آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہیں پر آ کر بات رک جائے گی, اور کل انشاءاللہ یہاں سے میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گا کہ معاملہ کیا ہوا ہے دین کے ساتھ. دیکھیں شکوہ ان سے نہیں ہے کہ جو اہل بیت شناس نہیں ہے, شکایت ان سے نہیں ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو نہیں پہچانتے. بات ان سے ہو رہی ہے جو اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرتے ہیں. بات ان سے ہو رہی ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں. بات ان کے سامنے کی جا رہی ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے محب ہیں, چاہنے والے ہیں. تو اب سمجھنا پڑے گا نا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام کیا ہے. میرے پاس اگر کوئی کتاب ہو اور میں آپ کو وہ کتاب دے دوں, میں لے کر آیا ہوں ایک کتاب, اکثر میں اپنے ساتھ ایک کتاب رکھتا ہوں, فارسی کتاب ہے اس وقت میرے پاس, میں آپ کے ہاتھ میں پکڑا دوں, پڑھ لیں گے فارسی کتاب؟ اردو تو پڑھنا جانتے ہیں نا, فارسی رسم الخط, اردو رسم الخط تقریباً ملتا جلتا ہے. تو آپ کہیں گے مولانا ہم پڑھ تو لیں گے, سمجھ نہیں پائیں گے. شاید ایسا ہی ہو. اچھا اگر فرینچ کتاب لا کر دے دی جائے پھر اور معاملہ پیچیدہ ہے. بہت سے لوگ ہم میں سے شاید کچھ جوان جانتے ہو, باقی بہت سے لوگ نہ ہم پڑھنا جانتے ہیں فرینچ کو, نہ لکھنا جانتے ہیں. اچھا پھر کیا کرنا ہوگا؟ تو صرف کتاب تو کافی نہیں ہوگی, صرف کتاب تو کافی نہیں ہوگی, اس کو کوئی سمجھانے والا ہو, ہے نا. تو آپ سے ایک فارسی کی کتاب بغیر سمجھانے والے کے سمجھ میں نہیں آتی, تو اللہ کی کتاب بغیر سمجھانے والے کے سمجھ لیں گے. اچھا چلے فرض کر لیتے ہیں, جیسا کہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم سمجھ جائیں گے, اسی لیے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اب دیکھیں یہاں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو سنیں. اچھا اللہ کی کتاب وہی ہے جس کتاب کے اندر اللہ نے ہدایت کے مختلف چشمے جاری کیے ہیں. کرنے دیں, بچہ ہے, کرنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اللہم صلی اللہ. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ایک صلوات اور پڑھیں مل کے محمد وآل محمد صلی اللہ. پوری امت مسلمہ کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم ہدایت قرآن سے لے رہے ہیں, یہی دعویٰ ہے نا آقا. اب میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, دو نتیجے آپ کے سامنے آئیں گے. ٹھہر کر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ مرحلہ حساس ہے, کہیں سے خدا نہ خواستہ کسی کو تعصب نہ لگے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں پرووک کرنے کے لیے بات نہیں. قطعاً واقعاً باللہ میرے یہ مراد نہیں ہے, میں صرف تقریب اذان کے لیے ذہنوں کو قریب لانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں. آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. آواز آ گئی آپ لوگوں کی؟ آیا وضو ہے. اے ایمان والو, دیکھیں قرآن کی آیت ہے, حدیث نہیں ہے کوئی. جب میں کہہ رہا ہوں حدیث نہیں ہے, اس کا مقصد ہے جب حدیث ہو تو آپ پوچھیں گے کون سی کتاب ہے, میری ہے یا تمہاری ہے, رجال کیا ہیں, فلاں ہیں یا فلاں نہیں ہے. یہ حدیث میں بات ہوتی ہے نا. قرآن کی آیت, اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے, فاغسلوا وجوہکم, دھو اپنے چہروں کو, وایدیکم الی المرافق, اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک, وامسحوا برؤوسکم, مسا کرو اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹخنوں تک. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو کہا نا, معذرت خواہ میں تھوڑا رک رک کر اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہاں کا دھو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک, تو آپ کچھ یوں دھو رہے ہیں, کچھ یوں دھو رہے ہیں, ایسا ہی ہے نا معاملہ.
اچھا جو یوں دھو رہے ہیں انہوں نے اس عربی متن سے سمجھا کہ دھو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک. اس سے مراد انہوں نے یہ لی کہ جناب خدا کہہ رہا ہے کہ کوہنیوں تک دھونا ہے، لہذا یہاں سے شروع ہوگا یہاں ختم ہوگا. جبکہ یہاں کوہنیوں تک آپ نے وہ مثال سن رکھی ہوگی کہ اگر میں کہوں یہاں تک دھو کر لائیں تو اس کو اوپر سے میں ادبی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے اذہان پر بھروسہ کرتے ہوئے میں تھوڑا ادبی جو درس خارج میں اکثر گفتگو ہوتی ہے نا، جو ہم نے اپنے استادوں سے سنی ہے، وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. کہا کہ ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، تو ایک طبقے نے مراد دی قرآن سے ہی، ابھی قرآن سے باہر نہیں ہے بات، کہ قرآن کہہ رہا ہے کونیوں تک دھو. توجہ رکھیے گا آقا، حساس مسئلہ ہے. کونیوں تک دھو قرآن کہہ رہا ہے تو اس لیے ہم یوں دھوئیں گے. لیکن ایک طبقے نے کہا نہیں، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، ایدی ہے جمع، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ایدیکم جمع مضاف ہو رہا ہے. اب ذرا ان جملوں کو سن لیں تاکہ سمجھ میں آج. اس سے مراد یہ ہوتی ہے پورا ہاتھ. عربی میں جب ایدیکم کہا جائے گا اس سے مراد ہوگی پورا ہاتھ. تو پورا ہاتھ آپ کا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے لے کر یہاں تک. تو اب خدا بندے متعال کو یہاں سے نہیں دھلوانا تھا، اس لیے خدا نے مقدار کو بتایا ہے کہ تمہارا ہاتھ جو ہم کہہ رہے ہیں نا پورا ہاتھ، اس سے مراد یہاں سے پورا ہاتھ نہیں ہے، اس سے مراد یہاں سے لے کر یہاں تک ہے. تو ایک طبقے نے کہا یوں دھو، دوسرے طبقے نے کہا یہاں سے یہاں تک دھو. پھر سر کے مسح کا مسئلہ آیا. ایک طبقے نے کہا کہ جناب اگر آپ ایک انگشت سے ہی مسح کر لیں گے تو کافی ہے، مستحب ہے کہ 3 انگشت سر پر پھیر لی جائیں. دوسرے طبقے نے کہا کہ جناب جس طرح یہاں ہاتھ پورا ہاتھ ہو رہا تھا تو وہاں پر بھی رؤوسکم پورا سر مراد ہے، پورے سر پر مسح کیا جائے. دیکھیں توجہ رکھیے گا. مکتب جعفریہ میں کیا ہوا کہ نہیں جناب ایک بعض حصے کو اگر کر لیا جائے تو ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بے رؤوسکم ہے. یہاں بے سے مراد یہ ہے کہ کچھ مقدار پر بھی اگر مسح کر لیا جائے تو کافی ہے. پھر اس کے بعد کہا پیروں کا مسح. تو ایک طبقے نے کہا کہ نہیں جناب پیر تو دھوئے جائیں گے اس لیے فغسلوا کے ساتھ رکھو. ہم نے کہا پیروں کا مسح ہوگا اس لیے مسح کیا. ابھی مجھے صحیح و غلط کا فیصلہ نہیں کرنا، صرف یہ بتائیے کہ پیر دھونے ہیں یا مسح کرنا ہے، یا ہاتھ یوں دھونا ہے یا یوں دھونا ہے. ایک ہی مراد ہوگی نا خدا کی. خدا کی مراد تو ایک ہوگی، یا یوں دھونا مراد ہوگی یا یوں دھونا مراد ہوگی، یا پورے سر کا مسح ہوگا، یا ایک انگشت سے مسح ہوگا، یا پیروں کا مسح ہوگا، یا پیروں کو دھونا ہوگا. تو آقا آپ مجھے بتائیے صحیح کیا ہے؟ دونوں قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں. کسی سے جا کر وہاں پوچھے تو وہ یہی آیت پڑھے گا، کسی سے آ کر یہاں پوچھے تو وہ یہی آیت پڑھے گا. تو آیت سے سب ایک ہی پڑھ رہے ہیں، نتیجے 2 لے رہے ہیں. آیت سب نے ایک پڑھی، نتیجے 2 لیے. وہاں پر بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخر. یہاں پر جب پڑھا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، پوری آیت پڑھی. وہاں بھی آیت یہاں بھی آیت. تو کہاں کی آیت کو صحیح مانا جائے؟ دونوں قرآن کی ہیں لیکن نتیجے دونوں الگ الگ لے رہے ہیں. تو اگر ایک نے نتیجہ لیا ہے صرف قرآن سے، ایک نے نتیجہ لیا ہے اس سے کہ جس کو رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے. رسول نے صرف قرآن کو تو نہیں چھوڑا تھا، رسول نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کی زبان کو وہاں والے سمجھیں گے اور یہاں آ کر بتائیں گے کہ مراد کیا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اگر صرف عربی زبان کو سمجھ لینا مسئلہ ہوتا، اگر صرف عربی زبان کو سمجھ لیا جاتا، اگر آج مختلف علوم و فنون کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، بہت سی اصطلاحیں ایسی ہیں جو مختلف علوم کے اندر زبان استعمال ہوتی ہے. مثلا انگریزی کے اندر بہت ساری اصطلاحات ہوں گی، لیکن اصطلاح کو فقط وہی سمجھتا ہے جو اصطلاح شناس ہو، جس نے اس کی تعلیم حاصل کی ہو. ممکن ہے میں اور آپ ڈپازٹ کا کوئی اور معنی لیں،
ڈاکٹر صاحب ڈپازٹ کا کوئی اور معنی لے, ایک بینکر آئے ڈپازٹ کا کوئی اور معنی لے, کوئی اور آئے ڈپازٹ کا کوئی اور معنی لے. وہاں پر مختلف امراض کے مختلف کیمیکلز کے ڈپازٹ ہونے کے معنی لیا جا رہا ہے, یہاں پر کسی اور ڈپازٹ کا معنی لیا جا رہا ہے, وہاں پر کسی اور کا معنی لیا جا رہا ہے. تو جب ایک زبان کے جو اتنی اپنی ماہیت کے اعتبار سے قلیل ہو, اس کے اندر ایک لفظ کے اتنے معنی ہو, تو عربی زبان وہ بھی خدا کا کلام, تو خدا کا کلام آپ کو خود سے سمجھ میں نہیں آئے گا, ان کے ذریعے سمجھ میں آئے گا کہ جو خدا وند متعال کی بارگاہ سے علم لے کر آئے ہوں گے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرا میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما, اگر تم نے ان سے تمسک اختیار کر لیا, لن تضلوا بعدی, میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. انہما لن یفترقا, ہرگز یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یردا علی الحوض, یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے. تو اس میں مخمسے کی کیا ضرورت ہے, پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کی طرف رجوع کریں کہ جن پر قرآن نازل ہوا, بلکہ جس پر کر دوں زیادہ محتاج جملہ ہے, صرف رسول پر ہی نازل ہوا ہے. جس پر قرآن نازل ہوا اور جن کو خداوند متعال نے مدرس بنا کر بھیجا قرآن کا, اگر ان سے آپ قرآن لیں گے نا آغا, تو قرآن کے وہ معانی اور مقصود ہوں گے کہ جو اللہ چاہتا ہے. دو چیزوں سے مراد نہیں لے رہا اللہ, اللہ کی مراد دو چیزیں نہیں ہیں. اللہ کی مراد وہ ہے جو اس نے نازل کی ہے, اس زبان کو وہی بتائیں گے جو وہاں سے سیکھے سکھائے آئے ہیں. اب اس حقیقت محمدیہ کو درک کریں اور اس واسطہ فیض کو محسوس کیجئے کہ کیسا رشتہ جڑا ہے قرآن سے, کیسا تعلق ہے قرآن کے ساتھ, کہ ان کے گھر کی کنیز بھی ہو نا, 25 سال صرف قرآن کے لہجے میں بات کرتی ہیں. جناب فضا 25 سال فضا علیہ السلام نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی, تو پھر تعجب کیسا کہ ان کے گھر کا وہ معصوم فرد ہو, امامت کی منزلت پر ہو, سر اگر نو کے نیزہ پر آ جائے اور قرآن کی تلاوت کرے, کوئی تعجب ہے اس میں؟ جنہوں نے راہ قرآن میں فہم قرآن کے لیے اپنی پوری زندگی کو اس امت کی اصلاح کے لیے وقف کر دیا ہو, کیا کیا مصیبتیں نہیں اٹھائیں یہاں کا. جب جب فرش عزا پر آئے نا, تو آ کر اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں متوسل ہو کر کہیں گے, مولا آپ کے صدقے میں مجھے سب کچھ ملا ہے, کچھ فہم دین بھی مل جائے کہ میں آپ کے عطا کردہ دین کو صحیح سے سمجھنے لگوں. کم قربانیاں نہیں دی ہیں آل محمد نے, الفاظ نہیں ہیں میرے پاس اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ جا کر دیکھیے کہ کیا مصیبتیں, کیا رنج, کیا آلام ایسے تھے جو ان پر روا نہیں رکھے گئے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہماری مودت کا حکم تھا, اگر ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیا جاتا نا, اس سے زیادہ ظلم ممکن نہیں تھا. کوئی ذرا سوچے تو بیٹھ کر کہ سید سجاد پر کیا گزری ہے بعد امام حسین. کوئی ذرا درد تو کرے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کیا محسوس کیا ہے. ہمارے پیارے کی قبر پر کوئی پیر بھی رکھ دے تو ہمارا دل مچل جاتا ہے, دل ہمارا کڑنے لگتا ہے. لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں ایران و عراق, آ کر سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ قبریں بالکل زمین کے ساتھ ملی ہوئی کیوں ہیں, ان پر سے ہمیں گزر کر جانا ہوتا ہے. کرتے ہیں نا آپ لوگ سوال, جبکہ ان کا قصد کیا ہوتا ہے,
ان کا قصد یہ ہوتا ہے کہ اس پہ سے حسین کے ظاہر گزریں گے، اس پہ سے معصومہ کے ظاہر گزریں گے، اس پہ سے امام رضا کے ظاہر گزریں گے. ہمارے دل میں درد شروع ہو جاتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہمارا کلچر ایسا ہے، ہمارا فرہنگ ایسا ہے. حتیٰ مسئلہ یہ مخصوص آپ لوگوں کے ساتھ، ہم اتنے سال سے وہاں رہ رہے ہیں، لیکن اپنے مرحومین کی قبور کے لیے ہمارا دل صحیح ہے، کیونکہ اسی کلچر اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. ذرا توجہ کیجئے، ذرا دقت کیجئے، ذرا محسوس کیجئے. آپ کے ذہن کو قریب لانے کے لیے میں عموماً واقعات بیان نہیں کرتا، لیکن کر دیتا ہوں. آج جب میرے والد کا انتقال ہوا نا، میں کیا، میری اوقات کیا، میرے والد کی حیثیت و اوقات کیا، ان کے سامنے تو دنیا کے بڑے بڑے شاہ بھی ذرے کے برابر نہیں ہیں. جب میرے بابا کا انتقال ہوا تو میں دوسرے دن وادی حسین قبرستان گیا. سنیے اس کو غور سے، آپ کو سمجھ میں آئے گا اہل بیت نے کیا قربانیاں دی ہیں. میں نے دیکھا ایک مومن اپنے کسی عزیز کی قبر کو تلاش کر رہا ہے، لیکن جب وہ جا رہا تھا تو اس نے میرے بابا کی قبر پر پیر رکھ کر عبور کر کے اس طرف گیا. اس نے جیسے ہی میرے باپ کی قبر پر پیر رکھا تو آقا مجھے دل میں ایک درد سا اٹھا، گویا اس نے قبر پر پیر نہیں رکھا، میرے سینے پر پیر رکھ کر ادھر گیا ہے. فوراً میری توجہ کربلا کی طرف گئی کہ تو مومن تھا نا، اس کے قدموں کی برکت سے اندر نور ہی گیا ہوگا. لیکن سید سجاد نے اپنے بابا کے لاشے پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے. ہم کیا، ہماری اوقات کیا. اس دین کے لیے امام سجاد نے کیا دیکھا؟ امام حسین. ایک عرفانی جملہ آپ کے سامنے بیان کروں. رفع میں مشہور ہے کہ حسین ابن علی کی ابرو کی جنبش، یعنی یہ بھووں کی جنبش سے عالم ملکوت کے اندر حرکت ہوتی تھی. یعنی اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیشانی پر بل لے کر آ رہے ہیں نا، تو اس سے عالم ملکوت متاثر ہو رہا ہے. اس ذات کا نام حسین ہے. ان کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے، یہ امام سجاد نے برداشت کیا. آپ سب الحمدللہ دیندار ہیں، سب متدین ہیں. ابتدا میں یہ جملات اگر سمجھ گئے نا، تو اب میں اور آپ سوچیں کہ ائمہ نے کیا قربانی راہ اہل بیت میں دی. دیکھیں پاکستان میں آپ سب اسی معاشرے سے آشنا ہیں. عید کے زمانے میں بازاروں میں بڑا رش ہوتا ہے، بہت ازدحام ہوتا ہے. جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے گھر کی خواتین سے کہتے ہیں کہ دیکھو رمضان سے پہلے پہلے جو عید کی تیاری کرنی ہے کر لو، بازاروں میں رش بڑھ جانے کے بعد ہم تمہیں اس مجمع میں لے کر نہیں جائیں گے. اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک عام دیندار کی یہ کیفیت ہے کہ جب بازاروں میں مجمع ہو تو اپنی ناموس کو لے کر نہ جائے. کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کہ زینب و ام کلثوم کے ساتھ بازاروں میں جانا کیسے؟ یہ آسان مرحلے نہیں تھے آقا، یہ بہت سخت مراحل تھے. آج اس دور میں کوئی کسی خاتون کا نام لے کر شارع کے اوپر، روڈ کے اوپر اس سے خطاب نہیں کرتا. یہ آج کے دور کی کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. ذرا تصور کیجئے کہ سید سجاد کیسے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سرخ چہرے والا شامی دربار یزید میں کہہ رہا ہاذہی زینب، ہاذہی لبابہ، ہاذہی ام رباب، ہاذہی سکینہ، ہاذہی زینب. کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے نا کیا گزرا ہے، شام میں انہوں نے کیا دیکھا. جب بھی کسی نے پوچھا، گریے کا عالم یہ تھا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام سجاد کا دور بہت سخت تھا. مجلس منعقد نہیں کرنے دی جا رہی، عزاداری نہیں کرنے دی جا رہی. امام نے کہا تم عزاداری کو روکنا چاہتے ہو، عزاداری نہیں رکے گی. بازاروں میں جاتے ہیں، قصاب کو جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھتے. کہا قصاب تجھے پتہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے آداب کیا ہیں؟ تجھے معلوم ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے آداب کیا ہے؟ وہ آداب بتاتا کربلا کا رخ کرتے روتے. جیسے ہی مدینہ میں آ کر کوئی مسافر صدا لگاتا انا مسافر انا قریب الوطن، امام سجاد اپنے گھر سے نکلتے، جا کر مسافر کا ہاتھ تھامتے، اپنے گھر میں لے کر آتے، دسترخوان بچھاتے، اس کا ہاتھ دھلاتے، اس کو کھانا کھلاتے. کھانے کے بعد ایک سوال کرتے، اے مسافر بس اتنا بتا دے، تو مدینہ میں آیا ہے، کیا سوچا ہے اگر تجھے اس حالت میں موت آ جائے سفر میں،
تو مسلمان تیرے لاشے کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ جواب دیتا ہے ابن رسول اللہ مجھے اطمینان ہے کہ مسلمان میرے جنازے کو غسل دیں گے، مجھے کافور سے حنوط کریں گے، مجھے بہترین کفن دیں گے، میرے جنازے پر نماز پڑھیں گے، مجھے بقیع میں دفنا دیں گے۔ امام سجاد تڑپ کر کربلا کا رخ کرتے، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا غریب بابا، 3 دن تک لاشا کربلا کی سرزمین پر پڑا رہا۔ کیا گزر گئی سید سجاد کے دل پر، کیا غم و اندوہ سید سجاد کے دل پر گزرے ہیں، کیسی مصیبت سید سجاد کے دل پر تھی۔ وہ کوئی سید سجاد سے پوچھے، ہر وقت گریا کرتے ہیں، افطار کے لیے پانی لا کر رکھا جاتا، امام سجاد گریا کرتے، کبھی کھانا سامنے آتا، امام سجاد گریا کرتے، کبھی پھوپھی کو دیکھ کر گریا، کبھی بچوں کو دیکھ کر گریا، کبھی اول محمد کے سن و سال کے لوگوں کو دیکھ کر گریا، بس سید سجاد تمام عمر گریا کرتے رہے۔ منہال نے ایک مرتبہ آ کر پوچھا، کیف اصبحت ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند آپ نے صبح کس عالم میں کی؟ سید سجاد کو اپنے آج والی صبح یاد نہیں آئی، عاشورہ کی صبح یاد آ گئی۔ کہا میں نے صبح اس عالم میں کی کہ اپنے بابا کو تنہا دیکھا، اور پھر صبح اس عالم میں کی کہ بابا کسرنوں کے نیزہ پر بلند تھا، رسول زادیاں اسیر تھی، اور بابا کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا تھا۔ دلاسا دینے کے لیے کہنے لگا، مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، کب تک گریا کیجئے گا، کب تک روئیں گے؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، مگر ماؤں بہنوں پھوپھیوں کا بازاروں میں کہا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ کہا الشام۔ مولا شام میں کون سی مصیبت گزری؟ تو عجب نہیں سید سجاد جواب دے، تمہیں کیا معلوم سجاد نے شام میں کیا دیکھا؟ ارے شام میں اتنا مجمع تھا کہ 27 محرم کو یہ قافلہ فصیل شام پر پہنچ چکا تھا، دروازوں کو بند پایا۔ جب 3 دن کے بعد دروازہ کھلا نا تو بازار میں اتنا مجمع تھا کہ سیدانیاں دیکھ کر گھبرا گئیں۔ اب ایک مرتبہ سیدانیوں نے ملتجی نظروں کے ساتھ سید سجاد کی طرف دیکھا، کہا گیا سر حسین کو آگے آگے چلایا جائے تاکہ لوگ اس کا تماشا دیکھیں اور بیویوں کے کھلے سر پر نگاہ نہ جائے، مگر ان ظالموں نے ہر بیوی کے پہلو میں سروں کو رکھا۔ اب سیدانیاں بازار میں داخل ہوئی، لوگوں کے ازدحام نے سیدانیوں کو باہر دھکیل دیا۔ اور جاننا چاہتے ہو سید سجاد نے شام میں کیا دیکھا؟ سید سجاد نے شام میں یہ دیکھا کہ جب دربار میں سیدانیاں پہنچی، 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں کھڑی ہوئی تھی۔ جب زینب نے خطبہ دیا، یزید نے حکم دیا کوئی ہے جو اس عورت کی زبان کو بند کرے۔ 8 حبشی غلام ہاتھوں میں نیزہ لیے جناب زینب کو قتل کے ارادے سے آگے بڑھے۔ فضہ سامنے آ گئی، اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ذرا تصور کرو اس دربار میں اگر شاہ حبش کی بیٹی آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ ان غلاموں نے کہا، اے ضعیفہ خبردار، جو اس نجس دربار میں شاہ حبش کی بیٹی کا نام لیا۔ فضہ نے تعارف کرایا، اے حبشیوں پہچانو میں فضہ دختر شاہ حبش ہوں۔ وہ جو آئے تھے نا جناب زینب کو قتل کرنے کے لیے، وہ یزید کے تخت کی طرف لپکے۔ جب یزید کو کہنے لگے، اے ملعون، اس نجس دربار میں ہماری آقازادی کو بلوا لیا، وہ حبشی غلام فضہ کے دفاع کے لیے بڑھے۔ شاید سید سجاد الشام کہہ کر اس لیے روتے تھے کہ دربار یزید میں فضہ کا دفاع کرنے والے تھے، زینب کا دفاع کرنے والا کوئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین